جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن کون اچھا ہے کون برا ہے اس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک اور چیز کا ذکر ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ ہی جہنم میں۔ تو اسی کے بارے میں ہم آج سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا۔ کن دونوں کے درمیان؟ جنت والوں اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، ایک اوٹ ہوگی یا آڑ ہوگی۔ وعلی الاعراف، اور اعراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے۔ رجال رجل کی جمع ہے، مرد کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں نہیں ہوں گی۔ تو اعراف پر کچھ مرد ہوں گے، لفظی معنی یہ بنتا ہے۔ اعراف کیا ہے؟ اعراف عرف کی جمع ہے۔ اونچی جگہ کو اعراف کہتے ہیں، اونچی جگہ جیسے کوئی دیوار ہو۔ مرغی کے سر پہ جو کلگی ہوتی ہے ریڈ کلر کی، اسے بھی عرف الدیک کہتے ہیں۔ تو عرف کہتے ہیں بلند جگہ کو، اونچی جگہ کو، کیونکہ اونچی جگہ پر کوئی کھڑا ہو تو سب کو نظر آتا ہے، وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور اعراف کا لفظ بھی عرف اور معرفت سے بھی ہے، یعنی معرفت کا مطلب ہے پہچان، یعنی پہچانے جا رہے ہوں گے، کیونکہ بلند ہونے کی وجہ سے سب دیکھ سکیں گے۔ یعرفون، وہ پہچان لیں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ہر ایک کے چہرے سے۔ سیما جو ہے چہرے کے لیے آ رہا ہے، یہاں ویسے معنی ہوتا ہے علامت، نشانی۔ ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ ہر ایک سے مراد یہاں کون ہے؟ جنت والے اور جہنم والے، کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے نا۔ ایک طرف دیکھیں گے تو جنت والے نظر آئیں گے کیونکہ وہ اونچی جگہ پر ہے، دوسری طرف دیکھیں گے تو جہنم والے ان کو نظر آئیں گے۔ دونوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، کیونکہ قیامت کے دن انسانوں کے درمیان ظاہری فرق ان کے چہروں کے فرق سے ہوگا۔ چہرے فرق ہوں گے، اور دونوں طرح کے چہروں کا ذکر قرآن پاک میں بہت واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ مثلا سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 106 میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ۔ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ تو ہر ایک کو کس سے پہچانا جائے گا؟ اپنے چہروں سے۔ اور امت محمد کی پہچان اس دن کیا ہوگی؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو جتنا ان کو اچھی طرح سے دھوئیں گے اور خوشی سے وضو کریں گے اتنا چمک ہوگی۔ تو اعراف والے لوگوں کے چہروں سے ان کو پہچانیں گے۔ اب یہ اعراف والے جو ہیں یہ خود کون ہیں؟ ان کے بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے، جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ نیکیاں جہنم میں جانے سے روکیں گی، لیکن اتنی بھی نہ ہوگی کہ جنت میں لے جائے، یعنی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ جنت میں جا سکے، کیونکہ جو نامہ اعمال ہوگا وہ بالکل برابر میں آ جائے گا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان اپنے آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر کی بھی کمی زیادتی سے میزان کا پلڑا ہلکا بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے
جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کر کے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، شہادت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا رہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں بھی نہیں جا رہے۔ یعنی ماں باپ کی نافرمانی رکاوٹ بن جائے گی جنت میں جانے سے، سارے اچھے کام کرنے کے باوجود۔ آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچے کی جان نہیں نکل رہی تھی، دیر تک نزا میں رہا، جان نہیں نکل رہی تھی۔ معاملہ آپ کے حضور پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ پتہ کرو تو پتہ چلا ماں کا نافرمان تھا۔ ماں کو کہا معاف کر دو، اس نے کہا میں نہیں معاف کروں گی، اس نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم آگ بھڑکاؤ اور اس کو اس میں ڈال دو تاکہ اس کی جان نکلے۔ جب ماں نے یہ سنا تو اس وقت پھر معاف کر دیا اور اس کی روح جو ہے پرواز کر گئی۔ تو ماں باپ کو تڑپانا، ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا انسان کے نیک اعمال میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بہت اچھے ہیں آپ، بہت کچھ کر لیا آپ نے، لیکن ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے تو ایسے میں وہ جو ناراضگی ہے ان کی وہ کیا بن جائے گی؟ جنت میں جانے سے رکاوٹ۔ کھڑے ہیں انتظار میں، حالانکہ شہادت پائی اور شہید تو فوراً جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ جتنی تکلیف اٹھاتے ہیں یا جتنے خیرخواہی کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتے ہیں وہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو یہ اعراف میں رکے ہوں گے، اب وہ پکاریں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کیونکہ اوپر کھڑے ہوں گے، ادھر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں ادھر بھی۔ اب جنت والوں سے بات کریں گے، ان سلام علیکم، ان کو سلام بولیں گے، لم يدخلوها، وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوں گے، وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، طمع رکھتے ہوں گے، طمع کہتے ہیں شدید خواہش کو، ان کی شدید خواہش ہوگی کہ جلدی سے وہاں پہنچ جائے۔ ویسے بھی جنت والوں کی نعمتیں اور ان کا آرام، سکون، خوشی، ان کے چہروں کا روشن ہونا، ان کے چہروں پر تر و تازگی، نعمتیں اور بہاریں دیکھ کر ان کا بھی دل چاہے گا کہ وہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچ جائے، لیکن پہنچ نہیں سکیں گے اس لیے کہ ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو وہاں پہنچنے کے لیے چاہیے۔ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 گنا کر کے لکھی جاتی ہے اور برائی اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی ہو۔ افسوس ان پر جن کی اکائیاں دہائیوں پر بھاری پڑ گئی۔